کہ ایک لڑکی بیچاری دلی میں ہے، ممبئی والے نے شادی کیا، وہ وہاں اپنے گھر میں یہاں ہے، ہاں تو چلو مان لو 50 لوگوں نے شادی کیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس میں 1-2 طلاق دیتے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی غلط رپورٹ آ گئی، کوئی بات آ گئی، لیکن 50 میں سے 40 لوگ طلاق دے دو، یعنی بہت کثرت سے طلاق ہونے لگے غیر مدخولہ کے ساتھ، اور مدخولہ کے ساتھ طلاق ہی نہ ہو، کتنی عجیب بات ہے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مسئلہ سیریس ہوا وہ غیر مدخولہ تھا، مدخولہ نہیں، یعنی جو لوگ اپنی بیویاں لے جا کے گھر میں بیٹھے تھے وہ کیا کر رہے تھے، ان کے کبھی ماں گھر نہیں ہو رہا تھا، اور بیچارے اپنی ماں باپ کے گھر ہے اس کو روزانہ رکھے ہو رہے تھے، اس کو طلاق بھی 3 طلاق، دماغ خراب ہے، کچھ آتا ہے یہ مسلکی نشے آتی کیا کیا بول جاتا ہے؟ ذرا سوچیں آپ، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ جواب دینے کے لیے بہانہ تو ڈھونڈ لیا کہ غیر مدخولہ کے لیے، لیکن کیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا بتا دو کہ جس دور میں غیر مدخولہ کو مدخولہ سے زیادہ کسی نے طلاق دیا ہو؟ یہ ایسا نہیں، ممکن ہی نہیں، ناممکن سی بات۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی کہے خشکی کے بجائے سمندر میں آگ لگ گئی، یہ ایسے ہی کہ جہاں پیڑ پودے ہیں جنگلات وہاں آگ نہیں لگ رہی، آگ کہاں لگ رہی؟ سمندر میں۔ تو غیر مدخولہ کو لوگوں نے طلاق دینا شروع کیا، وہ بھی بہت زیادہ کہ عمر فاروق کو یعنی خلیفہ وقت کو قانون بنانا پڑا، اتنا زیادہ طلاق دینے لگے۔ جو گھر میں بیویاں لے کے بیٹھے ان کو طلاق نہیں ہو رہی ہے، اور جو بیویاں میکے ہیں ان کو طلاق ہو رہی ہے۔ اللہ کہ اس کیس کا تعلق غیر مدخولہ سے ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ مینشن ہے کہ لوگوں نے اس میں جلد بازی کیا، لوگ بہت زیادہ طلاق دینے لگے تھے، اور یہ صورتحال غیر مدخولہ کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ صورتحال مدخولہ کے ساتھ ایک ساتھ 3 طلاق دے رہے ہیں، ایک ساتھ کتنی طلاق دے رہے ہیں؟ 3۔ اگر غیر مدخولہ عورت سے کوئی بگاڑ نہیں ہوا تو آدمی سنجیدگی سے طلاق دے گا، جذبات میں غصے میں تو طلاق نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہو گئی ایک لڑکی سے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ لڑکی دلی میں، بامبے یا ممبئی کے کسی آدمی کی شادی ہوگی، تو لڑکی کہاں ہے؟ وہاں پہ دلی میں۔ اب شادی کے ابھی رخصتی نہیں ہوئی، شادی کے کچھ دیر بعد کسی نے آ کے اس کے بارے میں کوئی معلومات دیا، بھائی اس کے اندر عیب ہے، تو آدمی کیا کہے گا؟ میں اس کو طلاق دے گا، ایک دم نارمل حالت میں بولے گا، طلاق دینا ہوگا تو دیکھیے آپ بابا ہو جائے گا، سن کے 3 طلاق 3 طلاق اس طرح بولنے لگے گا۔ یعنی اگر آدمی غیر مدخولہ کو طلاق دے گا بھی تو سنگل طلاق دے گا، کیونکہ وہ مسئلہ سنجیدگی کا ہوتا ہے، اس میں آدمی اچانک غصے میں نہیں آتا۔ ہاں کبھی ایک آدھ کیس ہو بھی سکتا ہے، انکار نہیں، لیکن بہت زیادہ کیسز ہو، یعنی غیر مدخولہ کے طلاق ہو اور ہر طلاق ایسی ہو کہ 3 بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آدمی 3 طلاق کب بولتا ہے؟ ایک ساتھ 3 طلاق کب بولتا ہے؟ جب اس کی بیوی سامنے ہو اور اچانک اس کو غصہ آ گیا تو غصے میں اس کی زبان کھل جاتی ہے، پھر طلاق شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن کب ہوگی، یہ صورتحال کب ہوگی؟ جب بیوی اس کے سامنے ہو، اس کو غصہ چلا جائے، اس کی بات بری لگتا ہے، تب آدمی ایک ساتھ 3 طلاق دے گا، بلکہ 3 کیا، بلکہ کچھ لوگ تو غصے میں کہتے تھے تجھے ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق۔ یہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ مدخولہ کا ہے، غیر مدخولہ کا نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر کچھ علماء نے کیسے کہہ دیا کہ اس کا تعلق غیر مدخولہ سے؟ اس کی وجہ ہے کہ سنن نبی داؤد میں ایک روایت موجود ہے، اذا طلق امرأة ثلاثا قبل ان يدخل بها، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا دخول سے پہلے، یعنی غیر مدخولہ کو طلاق دیتا تھا۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جس کو دیکھ کر بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کا تعلق غیر مدخولہ سے، کیونکہ روایت کی نہیں ہوتی، اور جب روایت سے تشریح آ گئی تو آدمی اپنی عقل کنارے رکھ دیتا ہے۔ لیکن جس روایت کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا تعلق غیر مدخولہ سے ہے، یہ روایت ثابت ہی نہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یہ سند میں کیا ہے؟ ان ایوب عن غیر واحد عن طاؤوس، سند میں کیا ہے کہ ایوب روایت کرتے ہیں کئی ایک سے، اور وہ لوگ طاؤوس سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ ایوب نے کن لوگوں سے نقل کیا ہے؟ کسی کا نام مینشن نہیں۔ ایوب اور آگے طاؤوس، ان دونوں کے بیچ میں یہ روایت بیان کرنے والے کون ہے کسی کا عطا پتہ نہیں، تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کیا 2199 نمبر ہے، اور اس میں یہ بات آ گئی تھی کہ غیر مدخولہ کا ایک کیس ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے کہہ دیا وہ غیر مدخولہ کا مسئلہ ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے تو صاف طور سے لکھا ہے، کیا اسی ابو داؤد کی روایت کو مینشن کر کے لکھا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں جو
3 طلاق کے ایک ہونے کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق غیر مدخولہ سے. کیوں؟ کیونکہ ابو داؤد میں یہ روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 272 پر امام بہقی رحمہ اللہ کا رد کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث کی تشریح میں جو ابو داؤد کی حدیث امام بہقی لا رہے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. اس کا زور بیان کر کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، کہ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو داؤد والی روایت ضعیف ہے، فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ لَفْظِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِهَا، تو اب اس ضعیف روایت کو لے کر صحیح حدیث یعنی صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ کی یا اس کے معنی کی تقیید نہیں کر سکتے، اس میں حد بندی نہیں کر سکتی کہ اس سے غیر مدخولہ مراد ہے. کیونکہ بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ضعیف ہے، غیر ثابت ہے. کہتے ہیں کما قال البیہقی، شیخ البانی فرماتے ہیں جیسے بہقی نے کیا ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے، کہ صحیح مسلم کی حدیث کو کہہ دیا غیر مدخولہ سے متعلق تھی. شیخ البانی فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس بنیاد پر یہ کیا گیا ہے، یہ فیصلہ لیا گیا ہے، وہ بنیاد ثابت ہی نہیں، ضعیف ہے. اس لیے آگے کہتے ہیں بجم کا کتاب علی اطلاقہ فهو يشمل المدخول بها وغیر المدخول بها. شیخ البانی فرماتے ہیں کہ جب اس کی تقید ثابت نہیں ہے، جب یہ ثابت نہیں ہو پا رہا کہ غیر مدخولہ کے لیے، تو اس حدیث کو عام رکھا جائے گا، مطلق مانا جائے گا. فهو يشمل المدخول بها وغیر المدخول بها. اس لیے حدیث شامل ہے مدخولہ عورت کو بھی اور غیر مدخولہ.